شادیوں کو فوکس کرتے. نہیں آ رہا تبھی تو بس منہ ہلاتے رہیں گے, آگے نہیں بڑھیں گے. یہ سمجھ میں آنا قابل اعتماد نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہو میں سمجھ میں آ رہا ہے, حقیقت ہے نہیں آ رہا سمجھ میں. کر آپ بھی وہی رہے ہو جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں. ریلیشن ہے, تنہا پیدا نہیں کیا. تو جس کا جتنا ریلیشن ہوگا اتنا وہ کامیاب ہوگا. ریلیشن شادی سے بنتا ہے, گرل فرینڈ سے نہیں بنتا. بچے زیادہ پیدا ہوں گے زیادہ ریلیشن ہوگا, کم پیدا ہوں گے تعلقات کم ہوں گے. آپ کا حقیقی ریلیشن اپنی اولاد سے, بیوی سے ہوتا ہے, ماں باپ سے. اس کے علاوہ سب غیر ہیں آپ کے لیے. ان سے کوئی زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. سب چھوڑ جائیں گے بڑھاپے میں آپ کو. دیکھو جو وجہ ریلیشن کی ہوتی ہے, جب وہ وجہ ختم ہو جائے تو ریلیشن بھی کیا ہو گیا, ختم. کمپنی سے آپ کا تعلق ہے, باس سے, وہ آپ کا باس ہے. کس بیس پہ تعلق ہے؟ آپ اس کی کمپنی میں جاب کر کے اس کو پیسہ کما کے دیتے ہو. یہ ریلیشن ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بیس کیا ہے؟ آپ اس کی کمپنی کے لیے کارآمد فرد ہو. جس دن یہ ریلیشن یہ بیس ختم ہو گئی, ریلیشن گیا. تیل لینے تو بھیجو اس کو. ارے جس دن وہ بیس ختم ہو گئی, ریلیشن گیا تیل لینے. تو یہ جو انکل ہے نا, جو بیچارے قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں, ان کا جب تک یہ جوان تھے بہت سو سے ریلیشن تھا. سمجھ رہے ہو؟ بینکوں سے بھی تھا, امریکہ سے بھی تھا, یو کے سے بھی تھا, سعودیہ سے بھی تھا. جب ریلیشن کی بیس ختم ہو گئی, اب آپ 60 سال کے ہو گئے, ریٹائر ہو گئے, اب آپ نہیں کما کے دے سکتے. اب آپ کھانسنے پہ زیادہ, کمپنیوں کا خرچ آپ پہ زیادہ ہوگا. کمپنی کہیں گے بھائی کل کوئی کے گردے وردے خراب ہو گئے, ہمیں علاج کرانا پڑے گا, پتلی گلی سے نکلو. اب اس کا ارننگ کم ہے, انویسٹمنٹ اس پہ زیادہ. کچھ بھی ہو گیا, جنازہ بھی ہمیں ہی پہنچانا ہے اس کے ملک میں, تو کمپنیاں کہتی ہیں اب اس کو کیا کرو. بلکہ اس سے پہلے بھی کوئی ٹی بی وی بھی ہو گیا نا, تو پہلے ہی ریٹائر کریں گے آپ کو. بالکل صحیح کرتے ہیں. جو ریلیشن کی بیس تھی وہ بیس کیا ہو گئی ہے, ختم. جو رشتے ہوتے ہیں نا, رشتے داری, ان کی ریلیشن کی بیس کیا ہوتی ہے کہ آپ ان کے جسم کا حصہ ہیں. یہ بیس کبھی ختم. آپ اپنے باپ کو کیوں عزت دیتے ہو؟ اس لیے کہ آپ کا باپ ہے. باپ ہونا کبھی ختم نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ اپنی اولاد سے محبت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ آپ کے جسم سے اللہ نے اس کو پیدا کیا. یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تبھی تو وراثت میں آپ آنکھ نہیں کر سکتے. بیٹے کو آنکھ کر دیا جی وراثت نہیں ملے گی. اسلام کہتا ہے جب تک بیٹا ہے تو وراثت تو ملے گی, آپ کا بلڈ ہے وہ, آپ کیسے جان چھڑا رہے ہو اس سے؟ تو یہ جو بیس ہے نا, یہ بیس نکاح سے, شادی سے وجود میں آتی ہے. سمجھتے ہو؟ یہ کس سے وجود میں آتی ہے؟ اور یہ آپ کو بڑھاپے میں پتہ چلے گا. فنکاروں کا, اداکاروں کا, اداکاراؤں کا, یہ لوگ آرٹیفیشل ریلیشن پہ بہت زور دیتے ہیں. آرٹیفیشل ریلیشن, مصنوعی ریلیشن. ان کے فینس دنیا میں بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن فینس جس بیس پہ فین بنے ہوتے ہیں وہ بیس بڑھاپے میں مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے. کوئی ہیروئن بہت خوبصورت ہے, اس بیس پہ اس کے فین بنے نا, ورنہ وہ تمہاری چاچی لگتی ہے کیا؟ ابے بالی ووڈ کی کوئی کوئی ایکٹر ہے, تمہیں بہت اچھی لگتی ہے, ان کی ایکٹریسز آپ کو بہت اچھی لگتی ہوں گی, تو اچھی لگنے کی بیس کیا ہے؟ ڈانس اچھا کر لیتی ہے, آواز اچھی ہے, ایکٹنگ اچھی کر لیتی ہے. تو یہ بیس ہے نا ریلیشن کی. جس دن یہ بیس ختم ہوئی تو فین کہاں جائیں گے؟ فین گئے ظاہر ہے جو بیس, کیونکہ وہ آپ کی ماں تھوڑی ہے, آپ کی بہن تھوڑی ہے, آپ کی خالہ تھوڑی ہے. آپ بولو گے میں کیوں اس پہ عاشق ہوں بھائی, میری کیا لگتی ہے یہ؟ اچھا ڈانس کرتی تھی, اب ٹھیک تھی, اب ڈانس کرتی ہے تو اس کے مہرا وورا ہلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس کا. ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ ایک بھی ٹھمکا لگایا نا اپنی ذمہ داری پہ لگانا, وہ تمہاری زندگی کا آخری ٹھمکا ہو سکتا ہے. اٹیک ہو سکتا ہے, فالج کا کوئی رگ وگ دب گئی تو جس طرف کو کرو ٹھمکا لگایا تھا اسی کو ساری زندگی اسی زاویے پہ رہو گی. پھر ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں, گلوکار کو منع کر دیتے ہیں. تمہارے فینس دنیا میں بہت ہیں اس لیے کہ بہت اچھا گاتے ہو, لیکن اب اگر آپ نے گایا تو بیچ میں کھانسی آ جائے گی آپ کو. ایڈیٹر کو بہت زیادہ ایڈیٹنگ کر, ایک دفعہ کھانسی آئے ایڈیٹر ایڈیٹنگ کر کے کھانسی نکال دیتا ہے. لیکن کھانسی زیادہ ہو, گانا کم ہو, ایڈیٹر کہے گا کیا ایڈٹ کروں میں اس میں وہ بھی تنگ